بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں وہ رات کیسے بھول سکتی تھی جب شام کے 6 سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پر خوف و ہراس تھا۔ اس خوف کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابا اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا اماں سے بولے، اسے اندر لے جا کر کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اماں کی طرف اچھال دیا۔ اماں نے مجھے پکڑا اور سیدھا جا کر کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی، یہاں سے ہلنا مت اور سانس لینے کی بھی آواز باہر نہ آئے، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن پھر جب تھوڑی دیر کے بعد بوٹوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی میری اور اماں ابا کی جان کو خطرہ ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک وحشت ناک چیخ جو کہ شاید اماں کی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قیمتی برتن بھی توڑنے شروع کر دیے۔ ابھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ اماں نے مجھے مہارت سے ایسی جگہ پر چھپایا تھا کہ جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی شیلا کہاں ہے؟ ابا نے مجھے چھپا دیا تھا۔ ابا بولے، میں نہیں جانتا کہ شیلا کہاں ہے، وہ تو تم لوگوں کے ڈر سے بھاگ گئی۔ وہ آدمی ابا پر دھاڑتے ہوئے بولا، بے وقوف مت بناؤ مجھے بڈھے، وہ کیا 11 سال کی چھوری کہاں جا سکتی ہے؟ تو نے ہی اسے کہیں چھپا دیا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں ٹوکری سے نکل آؤں اور اب میرے ابا کو بچا لوں، پر میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ میں اچھی طرح سوچ سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، مگر ابا کچھ نہیں کر پائے تھے اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ لمحوں کے بعد ابا پرسکون ہو کر بیٹھے، اماں سے کہنے لگے، بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر نہیں کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ وڈیرا خود کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹی تو کہنا۔ اماں یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھی۔ اماں کو پتہ تھا جو بھی ہو رہا تھا وہ بہت غلط تھا، لیکن ہم سبھی خاموش تھے۔ پھر اماں نے مجھے اس ٹوکری سے نکالا اور بولی، بیٹا تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت، خوشی اور بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے ایک خوبصورت جوڑا پہنایا اور مجھے منہ دلوا کر تیار ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اماں ایسا کیوں کر رہی ہیں، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا اور رات کو اماں مجھے اپنے پاس سونے کو کہتی ہیں، پر آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجایا سنوارا جاتا ہے۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے دلہن بنایا۔ پھر تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا پرسکون ہو کر باہر گئے۔ دروازہ کھولا، دروازے کے آگے 4 آدمی کھڑے تھے۔ ابا نے انہیں دیکھ کر اندر آنے کو کہا۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں چارپائی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اماں بولی، اب تم اس پر لیٹ جاؤ، اور ہاں، تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تمہیں کہہ نہ دیں۔ اماں تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے امی سے خوف زدہ نگاہوں سے پوچھا۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی، سوال نہیں کرنا میری بیٹی، تو جہاں جا رہی ہے تیرے بھلے کے لیے ہی بھیج رہی ہوں۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا۔ پھر مجھے اس چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ وہ آدمی جو کہ چاروں ہی نقاب پوش تھے، انہوں نے چارپائی کو ایک ایک طرف سے اٹھا لیا۔ میں ابھی چیخنا چاہتی تھی، پر مجھے پہلے ہی وقت سے پہلے عقل آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بس وڈیرے کو بھی پتہ چل جائے کہ میں یہاں ہوں، پھر میری زندگی بھی اجیرن کر دی جائے گی۔ دراصل وڈیرے شاہی نے مجھے آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے مجھے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی غلیظ نگاہیں سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ میں اپنی قد کاٹ اور اٹھان میں کافی اچھی تھی۔ میری عمر 11 سال تھی، پر میں 18 کی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا، مجھے پتہ ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بنا لیتا، اور تجھے اپنی لونڈی۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ لونڈی اور کنیز کی باتیں میں کہانیوں میں پڑھ چکی تھی، یہ آدمی کہہ رہا تھا۔ میں نے یہ بات جا کر اماں کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر اس کا نتیجہ تقریباً 1 ہفتے بعد آیا۔ ایک شام جب اماں ابا ہم سب پرسکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وڈیرا شاہی ہمارے گھر آیا تھا۔
ہم نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میرے باپ کی مراقبہ بس یہی سوچ کر میں نے وڈیرا شاہی کے سامنے چائے پانی رکھا، پر اس کی نظریں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ ابا سے کہنے لگا، نصیر تو مجھے اپنی بیٹی دے دے، بدلے میں جتنی زمینیں چاہیں مجھ سے لے لے۔ ابا وڈیرے کی بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ وڈیرا سائیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، پر اس کے بیٹے کی عمر 30 سال تھی۔ لیکن ابا اس وقت دنگ رہ گئے جب وڈیرے نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور ابا تو جیسے زمین پر ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ وڈیرا سائیں، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میری بیٹی پھول سی ہے، اس کی تو عمر بھی ابھی 11 سال ہے۔ اس بات پر وڈیرا شاہی ڈٹائی سے بولا، تو کوئی بات نہیں، بڑی بھی ہو جائے گی، کبھی اس کے جوان ہونے میں ابھی 5 سال ہی تو باقی ہیں۔ میں اسے پھول کی طرح رکھوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ابا وڈیرا سائی کی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ ایک غریب آدمی کا غیرت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، پر ابا نے پھر بھی اس کے سامنے غیرت کا مظاہرہ کیا اور بولے، میں اپنی بیٹی تجھ کو نہیں دینا چاہتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہوس کے پجاری، لوگوں کی بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہو۔ تم نے 3 شادیاں کی ہیں، پر ابھی تک تمہارا دل نہیں بھرا۔ میری معصوم بچی میں تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وڈیرا شاہی بھی غصے میں آ گیا، بولا کہ تم نے دلاور سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا، اب میں اسے زبردستی لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر ابا کو بہت زیادہ برا لگا تھا اور ابا ڈر بھی گئے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی کے سامنے اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گئی تھی کہ ابا کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابا ڈر بھی گئے تھے اور اماں کو بھی محتاط رہنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً ہمیں وڈیرا شاہی دھمکیاں دیتا رہا، کہتا رہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابا ہر بار انکار کر دیتے، پر ابا گہری سوچوں میں گم رہتے۔ 2 دن گاؤں سے باہر جاتے اور نہ کسی سے ملتے جلتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رات کو ابا جب بھی ہمارے گھر آتے، اماں کو ہمیشہ امید دلاتے اور کہتے، وڈیرے کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی میں ایسا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کیا کرنے والے تھے۔ میں تو بے بس کبوتروں کی طرح آنکھیں بند کیے بلی کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک رات یہ واقعہ ہو گیا اور پھر وہ نقاب پوش مجھے آ کر چارپائی پر اٹھا کر میرے گھر سے لے گئے۔ خاموش تھی، جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے فائدے کی خاطر اپنی اولاد کو نقصان پہنچا دیں۔ بس میں اسی بات پر مطمئن تھی، پر وہ آدمی مجھے الٹے سیدھے رستوں سے گھماتے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میرا نازک سا وجود چارپائی پر جھٹکے کھا رہا تھا، کیونکہ پتھریلے رستوں سے گزرتے ہوئے چارپائی کو بھی جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ابا نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھروسہ کر کے اتنی دور کہاں بھیج دیا تھا۔ تبھی یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا تازہ دم ہو کر چلیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی چنگاڑ کی باقی ٹیم پر چیختے ہوئے بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ ہم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے، کیسے ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ اسے کچھ ہو گیا تو؟ ارے کچھ نہیں ہوگا منی، تم پریشان نہ ہو، 2 آدمی نے چارپائی کو نیچے زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنے محبت و احترام سے کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ کیا واقعی ابا نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا؟ یہ سوچیں میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ ان لوگوں نے دریا کے کنارے چارپائی رکھی، میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے یہ سب بالکل بھی برے یا غیر محفوظ نہیں لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے میرے ابا نے مجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، کوئی تو اس میں حکمت ہوگی۔ ان آدمیوں میں سے 2 نقاب پوش میرے ساتھ رکے اور باقی 2 دریا پر چلے گئے۔ شاید یہ لوگ ہاتھ منہ دھونے گئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا یہ لوگ دریا کے کنارے موجود ریت پر نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے لوگ برے نہیں ہو سکتے، پر میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا لکھا تھا، کتنا کرب اور کتنا دکھ لکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے، کہنے لگے کہ اگر تم یہاں پر پریشان نہیں ہو رہی تو ہم ایک مچھلی پکڑ کر اس کا شکار کر کے اسے پکاتے ہیں، تم کھاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگرچہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، پر پھر بھی میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔
میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسرے آدمی نے پہلے کو اشارہ کیا اور بولا، دیکھا ویسے تو اس خاندان کی اتنی تعریفیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ بہت خوددار ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی باتیں نہیں سمجھی تھی۔ بہرحال تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ چارپائی دوبارہ اٹھا کر چل پڑے۔ میں بھی پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی۔ اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی۔ اب میں بھی لیٹ گئی۔ یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے چارپائی کو بنجھ کر پکڑ رکھا تھا، جیسے میں بھی یہاں سے نیچے گر جاؤں گی۔ دریا پار کر کے جیسے ہی یہ لوگ دوسرے سبززار پر آ گئے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا۔ چاند کی تیز روشنی میں گاؤں سارا نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے بس آنسو بہنے لگے۔ اندھیری رات مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اماں ابا کی نرم آغوش یاد آ رہی تھی۔ گاؤں دریاؤں پہاڑی رستوں سے گزرتی ہوئی میں جس جگہ پہنچی وہ بہت ہی الگ اور پرسکون تھی۔ ایک بڑی سی حویلی پر میری نظر پڑی، جہاں پر روشنیوں سے جگمگاتی ہر چیز تھی۔ حویلی کی شاندار دروازے پر مجھے اتارا گیا۔ چارپائی سے اتری ہی تھی کہ آس پاس شور سا برپا ہوا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف بڑھنے لگیں۔ یہ تقریباً 3-4 کی تعداد میں۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی عمر رسیدہ عورت بھی آ گئی، جو تقریباً عمر میں 40-50 سال کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، آ گئی ہو بیٹی، مبارک ہو۔ تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔ میں تمہارے والد کو جانتی ہوں، بڑے ہی شریف اور نیک ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں 2 بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے۔ پردے کی ایک طرف مجھے بٹھا دیا گیا، جبکہ دوسری طرف جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ عورت کہنے لگی، بیٹی اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے ایک بہت ہی اعلیٰ نسب کے انسان سے، سو تم نے جو بھی تمہیں کہا جائے اس پر سر ہلا دینا۔ میں معصوم سی تھی۔ اماں ابا کی تربیت بھی ایسی تھی کہ میں نے کبھی کسی بات پر بڑوں کو نہ نہیں کی تھی، اور پھر جن لوگوں کے ساتھ ابا نے مجھے بھیجا تھا یقیناً وہ برے تو نہیں ہو سکتے۔ مجھے عجیب تو لگا تھا، پر پھر بھی میں نے ہاں کہہ دی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ 11 سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے مجھے عجیب بھی لگ رہا تھا، برا بھی، اور میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ 5 لاکھ روپے کے عوض میرا نکاح کسی شخص سے پڑھا دیا گیا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور کیوں ایک عام جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی سے اس شاندار حویلی میں نکاح کرنا چاہے گا۔ میرا نکاح کر دیا گیا، اور پھر وہی عورت مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہاں ایک شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ بولی کہ تم اس پر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر کوئی تماشا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں اس کمرے میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ شور برپا ہو گیا۔ حویلی کے دروازے پر ہونے لگا، اور پھر دھماکے دار آوازیں آنے لگیں، جیسے 2 لوگوں کی لڑائی ہو۔ وہ عورت دروازہ بند کر کے دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹی تم بالکل بھی فکر نہ کرو، یہ باہر مردوں کا کام ہے، وہ دیکھ لیں گے۔ ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ نہیں آنے دی ان مردوں نے، اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں۔ وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی، اور میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی، پر اب تم ایک بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو، جو کہ ایک اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے، بیٹی۔ یہ کہہ کر عورت نے مجھے پیار کیا اور کہا، اب تم سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، کچھ ہوا تو تم کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو وہ عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ چلو، تمہارے ابا تم سے ملنے آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا، اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ ابا مجھے اتنی دور ملنے آئے ہیں، میں انہیں کب سے یاد کر رہی تھی۔ میں باہر آ گئی۔ ابا بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا، پر وہ بہت مطمئن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، آ گئی میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، پر اتنا تو معلوم ہے، مجھے مان ہے مجھے اپنی بیٹی پر کہ میری بچی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی۔ تم نے میرا فخر سے سر بلند کر دیا ہے بیٹی، جو میں نے کہا ویسا ہی ہوا تھا۔ تم نے ان لوگوں کے سامنے بدتمیزی نہ کر کے میرے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی تھی۔ بیٹا مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی توقع نہیں تھی کہ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی۔
میں ابا کے پاس بیٹھی تھی، ابا مجھے پیار کیے جا رہے تھے، کبھی میرے سر پر دلاسا دیتے تو کبھی خوش ہو کر مجھے گلے سے لگا لیتے تھے۔ میں نے کہا ابا یہ کون ہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے؟ ابا بولے تم جیسی سعادت مند بیٹی انہی کو ملتی ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے۔ ابا بولے کہ بس بیٹا تمہاری شادی جس سے ہوئی ہے اس کا نام عازم ہے اور وہ واقعی ہی ایک عظیم انسان ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس حویلی کا وہ واحد مالک ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ابھی مجھے واپس جانا ہوگا، وڈیرا جو تمہاری طلب کر رہا تھا اس وقت بہت غصے میں ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے، گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی ہے، تمہاری ماں کو بھی بہت باتیں سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں دھرتی سے کھود کر نکال لے گا، پر ایسا نہیں ہے، پر اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وڈیرے کی طبیعت اعظم صاحب نے صاف کر دی تھی، وہ چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اعظم خان کے لیے تم زندگی موت کا وسیلہ ہو، کیونکہ تم نے اس کی عزت بن چکی ہو۔ بیٹا اعظم کون ہے؟ ابا، میں نے معصومیت سے پوچھا۔ تم فکر نہیں کرو، جب تم اپنے شوہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ اتنا بڑا وڈیرا ہے، کوئی بوڑھا ہی ہوگا، میں نے دل میں سوچا تھا۔ میرا دل بجھ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جانتی ہوں ابا، تم نے بھی شاید مجھے اپنے فائدے کے لیے بیچ ہی دیا تھا۔ میں نے دل میں تو یہی کہا، پر میں باہر سے خاموش رہی کہ کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا حویلی سے چلے گئے۔ وہ عورت دوبارہ میرے کمرے میں آئی اور بولی تم جا کر غسل خانے میں نہا کر تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں عروسی جوڑا پہنانا ہے۔ عورت کی بات سن کر میں جا کر نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی آج تمہارا شوہر تم سے ملنے آئے گا، سو تم نے تیار رہنا ہے۔ میں بھی خوش تھی کہ جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ تو لے۔ میں نے اپنے آپ کو خوب سجا لیا تھا، پر میں تھی تو بچی ہی، مجھ میں وقت سے پہلے عقل آ چکی تھی۔ میں تیار تھی، تبھی پردہ کھلا۔ میرا شوہر جب میرے سامنے آیا تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ تو میرے جیسا ہی جوان تھا، اس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، لیکن وہ اریل جوان لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ عاظم آپ کا نام ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، اور تم میری بیوی ہو، مجھے تم پر فخر ہے، تم بہت ہی زیادہ خاندانی لڑکی ہو، میری نسل کو تم ہی چلا سکتی ہو۔ میں اس نوجوان کی عقل والی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی، پھر اس نے جو باتیں کی وہ تو میں سنتی ہی رہ گئی۔ بولا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، یہ آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے 20-30 سال تک اپنی زندگی ہی شروع نہیں کرنا ہوتی۔ تم نے نہیں دیکھا پرانے زمانے میں لوگ 10 سال کی عمر میں اپنی زندگی کو بہت آگے بڑھا لیتے تھے اور پھر اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تو اچھا ہے، مجھے زندگی دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہوں گی۔ اس شخص نے جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے میں اسی کے ساتھ رہوں گی، تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی، ہمارا رشتہ بہن بھائی اور ماں باپ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ پھر اس نے جو بات مجھے بتائی مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی، پر میں خاموش رہی۔ بولا کہ میرے پہلے بھی ایک بیوی تھی، پر وہ فوت ہو چکی ہے، میری شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، میری وہ بیوی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، اور پھر میرے ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی اعلیٰ نسل میں کروں گا، وہ ایک شریف عورت ہوگی جو تمہارے بچوں کی پرواہ بھی کرے گی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو گئی، پھر مجھے پتہ چلا کہ ابا کا تعلق ایک اعلیٰ نسب سے تھا، ابا کے خاندان کی پہلی بھی بہت قدر تھی، پر ابا اپنی مرضی سے شادی کر کے خود کو کہیں اور گم کر لیا تھا، تبھی یہ لوگ ان سے ناراض ہو گئے، پر میری ماں بھی اعلیٰ نسل کی ہی تھی۔ مسئلہ صرف دشمنی کا تھا جس کی وجہ سے میرے ابا کو ان لوگوں نے ناراض ہو کر اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا، پر ظاہر ہے کہ یہ لوگ کیسے برداشت کرتے تھے کہ ان کا خون وڈیرے کے ہاتھوں کا کھلونا بنے۔ تبھی نواب صاحب نے بروقت میری شادی کا اعلان کر کے مجھے تباہی سے بچا لیا۔ آج 28 سال کی عمر میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے جیسے وقت سے پہلے ہی اپنی زندگی جی لی، اور مجھے ابا کے فیصلے پر کوئی ملال اور کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔